بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگ جماعت دہم کی اسلامیات پڑھنے لگے ہیں۔ آپ لوگ اپنی اپنی بکس اوپن کریں، پیج نمبر 84 ہے، اس کے اوپر ہم لوگوں نے سورہ ممتحنہ پڑھنی ہے۔ سورہ ممتحنہ کا پہلا رکوع ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ ممتحنہ کا دوسرا رکوع جس کا نام ہے الدرس الرابع با۔ اس رکوع کے اندر آیات جو ہیں وہ ہیں 7 سے لے کے 13 تک۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدیر واللہ غفور الرحیم۔ عجب نہیں کہ خدا تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور خدا قادر ہے اور خدا بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے کہ جن لوگوں کے لیے تمہارے دل میں دشمنی کا جذبہ ہے تو اسی دل کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے دوستی پیدا کر دے۔ خدا ایسا کر سکتا ہے، تمہارے دلوں میں جن کی دشمنی ہے یا جو تمہارے دشمن ہیں، تم لوگوں کے دلوں میں اگر اللہ تعالیٰ دوستی پیدا کر دے، محبت پیدا کر دے، تو اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پہ قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی صفت بیان کر رہے ہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے خدا تم کو منع نہیں کرتا۔ خدا تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب ظہور اسلام ہوا، عرب میں اسلام کا ظہور ہوا، تو مکہ کے اندر کفار میں 2 جماعتیں بنیں۔ ایک وہ کافر تھے جو کہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، اور دوسرے جو تھے وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو کبھی تنگ نہیں کیا، ان سے کوئی زبردستی نہیں کی، ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو کافروں کے اندر یہ 2 جماعتیں تھیں۔ اب مسلمان جو ہیں الگ جماعت، ان کی الگ جماعت، لیکن ان جماعتوں کے اندر بھی 2 جماعتیں، جو کہ ایک وہ لوگ جو کافر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو تنگ کرتے، ان کا راستہ روکنے کے لیے ہر طرح کا ظلم کرتے، لیکن دوسری جماعت وہ تھی جو کہ انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کو کسی قسم کا نہ ظلم کیا، نہ تشدد کیا، بلکہ ان کی ہر طرح سے مدد کی، ان کے ساتھ دوستی قائم رکھی، ان کے ساتھ رشتہ داری قائم رکھی۔ تو قرآن مجید کا حکم یہی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی حکم دیتا ہے کہ جو آپ سے دین کی وجہ سے لڑتے نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو کبھی گھر سے نہیں نکالا اور آپ کی ہمیشہ مدد کی ہے، تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو کہ انصاف کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور واقعہ جو ہے، اس میں اسماء بنت ابی بکر کا بھی واقعہ ہے کہ وہ تو اسلام قبول کر چکی تھیں، لیکن ان کی والدہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئیں تو حضرت اسماء نے منع کر دیا کہ میں ان سے نہیں ملنا چاہتی۔ تو اس بات کا جب علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تو انہوں نے حضرت اسماء سے کہا کہ وہ اپنی والدہ سے مل لیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کسی پہ بھی زور زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن جو ہمیں تکلیف نہیں پہنچا رہے، جو ہمیں کسی قسم کا مسلمانوں کو ظلم نہیں کر رہے مسلمانوں پہ، تو ان کے ساتھ دوستی رکھنے میں اور رشتہ داری رکھنے میں اسلام ہمیں منع نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون۔ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی
اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ یعنی دیکھیں پہلے میں کیا کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں پہ ظلم نہیں کیا، ان کو گھروں سے نہیں نکالا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں دوستی کرنے سے منع نہیں کرتا۔ لیکن اب منع کس سے کیا جا رہا ہے؟ دوستی سے منع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور اوروں کی بھی مدد کی ہے اس کام میں کہ وہ تم لوگوں کو تمہارے گھروں سے نکالیں، تم پہ ظلم کریں، تو ایسے لوگوں سے اگر تم دوستی کرتے ہو تو یہ ظلم والی بات ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، مومنوں جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو۔ اللہ اعلم بایمانہن، اور خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن۔ اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو کہ نہ یہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے جائز، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو۔ اب جب ہجرت ہو گئی مسلمانوں کی مدینہ کی طرف، تو اس میں یہ ہوا کہ بعد میں جو ہجرت کر کے آنے والی جو عورتیں تھیں تو ان کے بارے میں یہ حکم ہوا ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ ان کا ایک طرح سے امتحان لے لو کہ آیا وہ مومن ہیں یا نہیں۔ اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ کیا یہ ایسا تو نہیں کہ وہ صرف بظاہر مومن بن کے آئی ہیں لیکن دل میں منافقت رکھتی ہیں، یا بظاہر وہ مسلمان ہیں لیکن وہ کافر، تو ان کی جانچ پڑتال کر لو۔ لیکن جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد تمہیں یہ خبر ہو جائے، تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں، تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو، کیونکہ نہ یہ تمہارے لیے حلال ہیں اور نہ یہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ ان کے لیے جائز ہیں۔ یعنی کہ کفار کے لیے یہ عورتیں جائز نہیں ہیں، اور ان کو وہ سب کچھ دے دو جو کچھ ان لوگوں نے ان پہ خرچ کیا ہے، اور اس میں کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو کچھ مہر دے کر ان سے نکاح کر لو۔ یعنی ان عورتوں کو تحفظ دینے کے لیے ان سے نکاح کرنا بھی جائز ہے، اور ان سے نکاح کرنے سے پہلے ان کو مہر کی رقم ادا کر دی جائے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں نے آج یہ والا پیج پڑھ لیا ہے، پیج نمبر 84۔ آپ لوگوں نے اس لیکچر کو بار بار سننا ہے، اور کل آپ کا انشاءاللہ اسی میں سے ٹیسٹ ہوگا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔